صفت الصفوہ میں نافع سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ کچھ یوں نقل ہے کہ نافع کہتے ہیں کہ ایک دن شدت کی دھوپ تھی اور ہم عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سفر پر رواں دواں تھے کہ دوپہر کا وقت ہوا اور ہم ظہرانے کے لیے ایک جگہ پڑاؤ کرنے لگے. دستر لگایا گیا تو ہمارے سامنے سے ایک چرواہے کا گزر ہوا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس چرواہے سے کہا کہ آؤ ہمارے دستر میں شریک ہو جاؤ. چرواہے نے کہا کہ میں آج روزے سے ہوں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دھوپ بڑی سخت ہے, آج افطار کر لو, کل روزہ رہ جانا. چرواہے نے کہا کہ میں آپ کی بات مان لوں, پر شرط یہ ہے کہ آپ میرے کل کی زندگی کی ضمانت دے دیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس چرواہے کو آزمانے کا ارادہ کیا. آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے, تمہاری بکریوں میں سے ایک بکری مجھے دے دو. وہ کہنے لگا کہ یہ بکریاں میری ملکیت نہیں ہیں, یہ میرے آقا کی ہے, میں غلام ہوں اور بس ان بکریوں کو چراہتا ہوں. آپ نے کہا کہ میں تمہیں دگنی قیمت دے دوں گا. وہ کہنے لگا کہ میں اپنے آقا کو کیا جواب دوں. آپ نے کہا کہہ دینا کہ بھیڑیے نے کھا لیا ہے اور میں تمہیں تھوڑا سا گوشت بھی دوں گا, اور دیکھو یہاں کوئی نہیں جو تمہارے آقا کو خبر دے دے. چرواہا کہنے لگا فَأَيْنَ اللَّهُ, کہ جب کوئی نہیں دیکھتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کہاں پر ہے. نافع کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے اور شام تک آپ کی زبان سے یہی کلمات بار بار نکل رہے تھے. آپ انہی کلمات کو دہرا رہے تھے کہ یقول الراعی فأین اللہ, یقول الراعی فأین اللہ, کہ چرواہے نے یہ کہا کہ چرواہا یہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کہاں پر ہے. یہ امانت ہے اور اس امانت کا درس ہمیں ایک چرواہے کی شخصیت سے ملتا ہے. اور جیسا کہ آپ تمام جانتے بھی ہوں گے کہ آج کا ہمارا خطبہ جمعہ امانت ہی کے موضوع پر ہوگا. امانت کا لفظ ہم بہت سنتے ہیں, امانت ہے کیا؟ تو لغوی طور پر امانت کہتے ہیں وَطَمَأْنِينَةُ النَّفْسِ وَزَوَالُ الْخَوْفِ, خوف کا زائل ہو جانا, دل کو سکون اطمینان میسر ہونا, یہ امانت ہے. امن, جو کہ امن سے نکلا ہوا ہے, اسی سے امانت بھی ہے. اصطلاح شریعت میں امانت کہتے ہیں کل مفترض علی العباد اداؤہ من حقوق الخالق والمخلوق, بندوں پر جو حقوق عائد کیے گئے ہیں جس کا ادا کرنا ہر بندے پر لازم ہے, چاہے وہ حق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہوں یا بندوں کے ہوں. ہر دو حق ہمارے اوپر امانت کے طور پر ہیں. شریعت اسلامیہ نے ہم مسلمانوں کو امانت کے سلسلے میں بڑے دروس دیے. اس نے ہمیں امانت پر ابھارتے ہوئے کہا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانۃ الی اہلھا, اللہ تبارک و تعالی تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ تم امانتوں کو ان کے حقداروں تک پہنچا دو, جو اس کا اہل ہو انہیں دے دو. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حدیث ہیں, آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اد الامانہ الی من ائتمنک, جس نے تمہارے ساتھ امانت کا معاملہ کیا ہے تم اس کی امانت اسے واپس لوٹا دو. اسی طرح یہ امانت ہمارے ایمان کی علامت ہے, مومن کی صفت ہے. اللہ تبارک و تعالی نے
مومنوں کا ذکر کرتے ہوئے ان کی امانت کا تذکرہ کیا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ، وہ آدمی حقیقی معنوں میں مومن ہو ہی نہیں سکتا جس کے پاس امانت داری والی صفت نہ ہو. جو امین نہ ہو، جسے امانت کا لحاظ نہ ہو، وہ آدمی حقیقی معنوں میں مومن کہلانے کے لائق نہیں ہے. یہ امانت تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی امتیازی صفت رہی ہے. تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی واقعات کا جب ہم مطالعہ کریں گے تو یہ وصف روز روشن کی طرح آیا ہمارے سامنے آئے گا. اور جہاں تک بات نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ہے تو بات کو طول دینے کی ضرورت نہیں ہے. صرف یہ ایک بات کافی ہے کہ آپ کی نبوت سے قبل عرب کے معاشرے نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو امین کے لقب سے نوازا. وہ معاشرہ جو برائیوں کا دلدل ہوا کرتا تھا، اس معاشرے میں بھی امانت کا اس قدر لحاظ تھا، اور وہ امانت کو اس قدر عزت والی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے. اور اللہ تبارک و تعالی نے اس عظیم صفت سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو متصف رکھا کہ سارے لوگ حتیٰ کہ دشمن بھی جو دن کے اجالے میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو ستایا کرتے، تکلیفیں دیا کرتے، پر رات کے اندھیرے میں وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس اپنی امانتیں رکھوا دیا کرتے. انہیں اس بات کا پورا اعتماد تھا کہ چاہے ہمارا مسئلہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ جیسا کچھ کیوں نہ ہو، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام کبھی خیانت والا معاملہ نہیں کریں گے. آپ اپنی امانت سے روگردانی کبھی نہیں کریں گے. اسی طرح دین اسلام نے ہمارے دشمنوں کے ساتھ بھی ہمیں امانت والا رویہ رکھنے کا حکم دیا. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا ولا تخن من خانک، جو تمہارے ساتھ امانت کرے اس کے ساتھ تو امانت کرو، وہ کرنا ہی ہے، تمہارے پاس کوئی دوسری راہ نہیں ہے. لیکن جو تمہارے ساتھ خیانت کرے، تمہیں دھوکہ دے، تمہارے ساتھ غداری کرے، اس کے ساتھ تمہیں خیانت کی اجازت نہیں ہے. تم اس کے ساتھ بھی امانت والا رویہ رکھو، تمہارا پہلو اس کے ساتھ بھی امانت والا ہونا چاہیے. تم مومن ہو، چاہے وہ جو کچھ کرے اس کا مسئلہ اس کے ساتھ ہے، لیکن تمہاری صفت وہ اپنی جگہ سے ہلنے اور ٹلنے نہیں چاہیے. تم مومن ہو، مومن کا امتیازی وصف ہے کہ وہ امین ہوتا ہے، وہ امانت دار ہوتا ہے، وہ خیانت سے اپنے آپ کو بچانے والا ہوتا ہے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا ولا تخن من خانت، جو تمہارے ساتھ خیانت کرے اس کا مسئلہ اس کے ساتھ ہے، لیکن تم اس کے ساتھ خیانت مت کرو. تمہارا معاملہ اس کے ساتھ بھی امانت داری والا ہونا چاہیے، تم اس کے لیے امین ہو، ہمیں امانت دار ہونا چاہیے. اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس بات پر ابھارتے ہوئے ہمیں یہ کہا کہ جو آدمی امانت کی صفت سے متصف ہو، اور اس کے علاوہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے 5 اور باتیں بتائی، اور آپ نے کہا اضمن لکم الجنہ، جو آدمی مجھے ان 6 باتوں کی ضمانت دے دے میں اس انسان کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. 6 باتوں میں سے ایک اہم بات نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا وَأَدُّوا إِذَا اؤْتُمِنْتُمْ، جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو تم اس امانت کو ادا کرو. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے امانت کے متعلق کہا اصدق الصدق الامانہ، گفتگو میں اگر سب سے سچی گفتگو کوئی ہے، معاملات میں اگر سچا معاملہ کوئی ہو سکتا ہے تو وہ امانت کا معاملہ ہے. سب سے بڑی سچائی وہ امانت ہے. ایک آدمی کو کبھی اس سے اپنے دامن کو دور نہیں کرنا چاہیے. ہاں، اس کے بالمقابل ایک لفظ ہے خیانت. ایک خائن کو بھی یہ پسند نہیں کہ اسے خائن کہا جائے، یہ اس قدر بدتر صفت ہے. آدمی خائن ہوگا لیکن آپ اس سے کہے کہ تم نے خیانت کی، وہ غضبناک ہو جائے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ بدتر صفت ہے. اور اس قدر بدتر صفت ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے منافق کی علامت بتائی. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا آیت المنافق 3، اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان. منافق کی 3 نشانیاں ہیں. 3 نشانیاں کیا ہے؟ کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت سے کام لے. یہ منافق کی علامت ہے. اور جیسا کہ ہم نے کہا کہ دین اسلام نے دشمن کے ساتھ بھی خیانت کی ہمیں اجازت نہیں دی. اور جو آدمی خیانت کرے میدان حشر میں اس کا معاملہ بڑا ذلت اور رسوائی والا ہوگا. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا لکل غادر لواء یوم القیامہ، ہر دھوکے باز، ہر غدار
ہر خائن کے لیے قیامت کے دن ایک علم ہوگا, ایک پرچم ہوگا جو اس کی پہچان ہوگی. اور ایک روایت کے مطابق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا عند استہ, کل قیامت کے دن اس کا جھنڈا اس کی پیٹھ میں گاڑ دیا جائے گا. یہ علامت ہوگی کہ یہ انسان خائن ہے, یہ انسان دنیا میں امانت کا لحاظ رکھنے والا نہیں تھا. سارے میدان محشر میں اسے ذلیل و رسوا کر دیا جائے گا. اور بات صرف میدان محشر تک کی نہیں ہوگی, بلکہ جو آدمی خائن ہو, امانت کا لحاظ رکھنے والا نہ ہو, اس کے ساتھ میدان محشر کی ذلت تو ہوگی ہی, لیکن جہنم کا دردناک عذاب بھی ہوگا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پل صراط والی طویل روایت بیان فرمائی, اور بڑی خطرناک روایت ہے جو انسان کے رونگٹے کھڑا کر دیتی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میدان محشر کی پیٹھ پر پل لاد دیا جائے گا اور ہر آدمی کو اس پل سے گزرنا ہوگا. اور پل کی صفات بڑی ہیبتناک صفات ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ثم ترسل الامانۃ والرحم فتقومان جنبتي الصراط, پل لگایا جائے گا, ہر آدمی کو اس پل سے گزرنا ہوگا. اللہ تبارک و تعالی پل کے لگانے کے بعد امانت کو چھوڑے گا اور رشتہ داری کو چھوڑے گا. رشتہ داری پل کے ایک طرف کھڑی ہو جائے گی, امانت پل کے دوسری طرف کھڑی ہو جائے گی. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ان میں سے جو آدمی کسی چیز میں کمی کرنے والا ہو وہ چیز اسے کھینچے گی اور جہنم کے گڑھے میں ڈھکیل دے گی. تو یہ امانت دین اسلام نے ہمیں اس کے پاس و لحاظ کا خاص حکم دیا اور خیانت سے بچنے کو کہا اور اس کے لیے وعید بیان فرمائی. ہاں امانت ہے, امانت ہونی چاہیے, اور ہر آدمی کو یہ پسند ہے کہ اسے امین کہا جائے, اسے امانت دار کہا جائے, اور ہم میں سے کسی کو یہ پسند نہیں کہ اسے خائن کہا جائے یا خیانت کرنے والا کہا جائے. امانت ہوگی, امانت ہونی چاہیے, لیکن ایک بڑا سوال یہ ہے کہ امانت کہاں ہو, امانت کے مجالات کیا ہیں, کہاں کہاں امانت ہونی چاہیے, ہمیں اپنے امین ہونے کا ثبوت کہاں کہاں دینا پڑے گا اور کہاں کہاں دینا چاہیے, یہ ایک بڑا سوال ہے. بنیادی طور پر ہم اپنی امانتوں کو 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. پہلی امانت جس کا تعلق اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے ہے, دوسری امانت جس کا تعلق لوگوں سے ہے, تیسری امانت جس کا تعلق خود اپنی ذات سے ہے. ان تینوں مجالات میں, ان تینوں قسموں میں ہمیں امین بننا ہوگا. اگر ہم تینوں قسموں میں یا کسی ایک قسم میں بھی امین نہ ہوں, ہم اس امانت کا لحاظ نہ رکھیں, تو پھر حقیقی معنوں میں ہم امانت دار نہیں ہو سکتے, حقیقی معنوں میں ہم مومن بھی نہیں ہو سکتے. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ امانت کیا ہے, تو اللہ نے جو شریعت ہمارے حوالے کی, یہ شریعت ہمارے ہاتھوں میں ایک امانت ہے. یہ شریعت ہماری ذمہ داری ہے, اس کا لحاظ رکھنا, اس پر عمل کرنا اور اسے اوروں تک پہنچانا. اگر ہم اس کا حق ادا نہیں کرتے تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ امین نہیں ہیں, ہم اللہ کے ساتھ خیانت والا معاملہ کر رہے ہیں. ہماری شریعت امانت کیسے ہے, تو اللہ نے قرآن میں کہا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان. اللہ نے کہا کہ ہم نے اس امانت کو زمین, آسمان, پہاڑوں پر پیش کیا, لیکن سبوں نے اس کے لینے سے انکار کر دیا. کس نے لیا؟ وحملها الانسان, ہم انسانوں نے اس امانت کو اپنے کاندھوں پر لے لیا. یہ بڑی عظیم امانت ہے. یہ کیسی امانت ہے؟ یہ ایسی امانت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے متعلق کہا کہ اگر اسے پہاڑ پر نازل کر دیا جاتا تو سارا کا سارا پہاڑ اس کی ہیبت, اس کی عظمت کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. وہ امانت آج ہمارے کاندھوں پر ہے. کیا واقعی ہم اس امانت کو لے کر حساس ہیں؟ کیا ہم اس امانت کے متعلق امین کہلائے جانے کے قابل ہیں؟ ہمیں آج اپنے نفسوں کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے, اپنے دامن کو جھانکنے اور اسے جھاڑنے کی ضرورت ہے. دیکھیں شریعت اسلامیہ کے کتنے احکامات ہیں جس پر آج ہم عمل کرتے ہوں, کتنے احکامات ہیں جسے آج ہم اوروں تک پہنچاتے ہوں, کتنے ایسے مناہی ہیں جو شریعت اسلامیہ نے جس سے ہمیں روکا اور آج ہم اس میں ملوث نہیں ہیں. آج ہمیں خود دیکھنے کی ضرورت ہے کیا واقعی طور پر شریعت اسلامیہ کی جو امانت ہے ہم اس معاملے میں امین ہیں. یہ ہم میں سے ہر آدمی دیکھے, اگر نہیں تو پھر
وہ سمجھ لے کہ وہ حقیقی معنوں میں امانت دار نہیں ہے. اور اگر کہوں تو بات تھوڑی سخت ہو سکتی ہے کہ اگر ہمارا یہ پہلو کمزوری والا ہو تو پھر میں اور آپ اس میدان میں اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے ساتھ خائن ہوں گے, غدار ہوں گے, خیانت کرنے والے ہوں گے. لفظ سخت ہے لیکن حقیقت پر مبنی ہے. پہلی امانت اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے ساتھ. ہماری نمازیں امانت ہیں, ہمارے روزے امانت ہیں, شریعت اسلامیہ کے جتنے احکامات ہیں وہ سب امانت ہیں. چاہے کوئی دیکھے نہ دیکھے اس سے کوئی مطلب نہیں. شریعت نے حکم دیا, بجا لانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. دوسری امانت لوگوں کے ساتھ امانت, کہ ہمیں حقوق العباد کا خیال رکھنا ہے. لوگوں کے جو معاملات ہیں ان میں امانت داری اختیار کرنی ہے. بہت لوگ ہیں, بہت سے صفوں میں کھڑنے والے, ہمارے کاندھوں سے کاندھا ملانے والے سفید پوش اور سفید ریش بھی ہیں, جو اللہ تبارک و تعالی کے حقوق میں تو صف اول میں نظر آتے ہیں اور مضبوط دکھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی مزید برکت دے. لیکن وہیں دوسری جانب حقوق العباد اور بندوں کی امانتوں والا معاملہ لے لیں تو وہ صف آخر میں تک نظر نہیں آتے. بندوں کے ساتھ جو امانتیں ہیں جس میں میں اور آپ کہیں کہیں کوتاہی کے شکار ہو جاتے ہیں, اس کی کئی شکلیں ہیں. بندوں کے ساتھ کون کون سی امانتیں ہوتی ہیں, بندوں کے ساتھ امانتوں کی کیا شکلیں ہیں, اس پر مختصر طور پر ہم کچھ گفتگو کرتے ہیں. سب سے پہلی چیز بندوں کے ساتھ جو امانت عام طور پر ہمارے ذہنوں میں ہوتی ہے وہ یہی کہ مال کے ساتھ امانت ہوگی. کسی کا مال, کسی کا روپیہ یا کسی کی کوئی چیز ہمارے پاس ہو اور وقت آنے پر ہم اسے سیدھے سے لوٹا دیں, یہی امانت ہے. یقیناً یہ امانت ہے اور مالوں کے ساتھ امانت ہونی بھی چاہیے. اگر یہ مال کے ساتھ امانت نہ ہو تو پھر ہماری عبادتیں بھی رائگاں ہو جائیں گی, ہم بدبخت انسانوں میں شمار کیے جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہماری دعائیں ہمارے منہ پر مار دے گا. میں اپنی طرف سے نہیں کہتا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حدیث ہیں, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ان اللہ طیب ولا يقبل الا طیبہ وان اللہ امر المؤمنین بما امر به المرسلین یا ایها الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا وقال یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم ثم ذکر الرجل يطيل السفر اشعث اخبر يمد يديه الى السماء فقال یا ربی یا ربی ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. اللہ تبارک و تعالی کے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اللہ کی ذات پاک ہے, وہ پاک چیزوں ہی کو قبول کیا کرتی ہے, اسے ناپاک چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں. اللہ نے اپنے مومن بندوں کو اسی بات کا حکم دیا جو اس نے اپنے رسولوں کو دیا. اللہ نے کہا اے اللہ کے رسولوں پاک چیزیں کھایا کرو. مومنوں سے اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات, اے ایمان والو طیبات کھاؤ, وہ چیزیں کھاؤ جو تمہیں فائدہ پہنچانے والی ہے, جس کا حلال ہونے کا اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا, جس کے حلال ہونے کے متعلق اللہ تبارک و تعالی کے فرامین ہوں. اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آدمی کا ذکر کیا, لمبے سفر پر نکلا ہوا ہے, بال پراگندہ ہیں, کپڑے میلے کچیلے ہیں, ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیے ہوئے ہیں, کہہ رہا ہے پروردگار یہ دے دے, پروردگار وہ مسائل حل کر دے, پروردگار پریشانیاں دور کر دے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. اس کا کھانا حرام کا, پینا حرام کا, کپڑا حرام کا, جسم کی پرورش حرام کی, اس کی دعا قبول کی جائے تو کیوں کر کی جائے. دیکھیں اس بندے نے دعا کی قبولیت کے کتنے اسباب نہیں اختیار کیے. یہ سفر پر ہے, سفر دعا کی قبولیت کا سبب ہے. یہ آدمی پریشان حال ہے, بال پراگندہ, کپڑے میلے کچیلے, پریشانی دعا کے قبولیت کے ذریعوں میں سے ایک ذریعہ ہے. اس نے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیے ہوئے ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اللہ کو شرم محسوس ہوتی ہے کہ اپنے بندے کے ہاتھوں کو خالی لوٹا دے. دعا کی قبولیت کا سبب ہے. اس نے اسماء الحسنی کا حوالہ دیا, کہا یا ربی یا ربی. اللہ نے کہا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا, اللہ کے ناموں سے دعا کرو. یہ سبب بھی اس کے پاس موجود ہے. 4 اسباب دعا کے قبولیت کے, اس کے بالمقابل ایک سبب دعاؤں کے رد ہونے کا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ, حرام کھاتا ہے, کہاں سے اس کی دعا قبول ہوگی, عبادتیں رد ہو جائے گی. آج ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم نے کتنوں کے حق نہیں مار دیے. اوروں کی بات تو اوروں کی بات ہے,
ہم اپنے بہنوں کا حق ہڑپے ہوئے ہیں, ہم اپنے چھوٹے بھائیوں کا حق ہڑپے ہوئے ہیں, اور ہم ان پیسوں سے خود کھا رہے ہیں, بچوں کی تربیت کر رہے ہیں, بچوں کو غذا مہیا کر رہے ہیں, اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے اس بات کی امید ہے کہ میرے بچے میرے وفادار نکلیں گے, میں دعا کروں گا تو قبول ہوگی, اور خود کو مستجاب الدعوات والے کوئی صف میں کھڑا کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. ہمیں اپنا موازنہ کر لینا چاہیے کہ لوگوں کے مالوں کے ساتھ میرا رویہ کیا ہے, امانت دار ہوں کہ نہیں. اگر امانت دار نہیں تو ہمارے اعمال اور ہماری دعائیں بھی ویسے ہی ہوں گی جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت میں ہمیں ملتا ہے. اسی طرح ایک اور اہم روایت جس میں اکثر اوقات میں اور آپ کوتاہی کا شکار ہو جاتے ہیں, بندوں کے ساتھ امانت کی ایک اور قسم, وہ ہے راز کی باتیں. ہماری جو راز کی باتیں ہیں وہ امانت ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اذا حدث الرجل بالحدیث ثم التفت فہی امانہ, جب تم میں سے کوئی آدمی تمہارے پاس آئے اور تم سے کچھ کہے اور وہ لوٹ جائے, آپ نے کہا فہی امانہ, وہ امانت ہے. چاہے تم سے کہہ کے پلٹے یا بغیر کہہ کے پلٹے, کہ کسی کو کہو یا مت کہو بات الگ ہے, آدمی نے تم سے بات کہی بس کہہ دی, وہ تمہارے کانوں کے لیے امانت ہے, وہ تمہاری زبان سے باہر نہ نکلے. اور راز کی باتوں میں عوام کی باتیں تو امانت ہوتی ہی ہیں, لیکن ان میں بھی سب سے عظیم امانت, اور جو اس امانت کو توڑے وہ سب سے بڑا خائن, وہ ہے میاں بیوی کے درمیان کی امانتیں, ان کے درمیان کی گفتگو, ان کے درمیانی آپسی معاملات. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ان من اعظم الامانۃ عند اللہ یوم القیامہ الرجل یفضی الی امرأته ثم تفضی الیہ وہی تفضی الیہ ثم ینشر سرها. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کل قیامت کے دن جو سب سے بڑی خیانت تصور کی جائے گی وہ یہ کہ ایک آدمی اپنی بیوی کے پاس آئے, بیوی آدمی کے پاس آئے, اور پھر وہ ایک دوسرے کے راز کی باتوں کو لوگوں کے درمیان میں افشا کرنے لگے. اس کی 2-3 قسمیں ہو سکتی ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں چھیچورے اور چلر پن کا ماحول چل پڑا ہے. ساتھی کا نکاح ہو جائے تو اب دوسرے دن تمام دوستوں کو ایک بات کا انتظار ہوتا ہے, وہ بہلا پھسلا کر اس سے باتیں معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ اسے خائن بنا رہے ہو اور آپ اس گناہ میں برابر کے شریک ہو. اور لڑکی کا معاملہ یہ ہے کہ لڑکی دوسرے دن گھر پہ پہنچے کہ سارے خاندان کی عورتیں اسے لے کر بیٹھتی ہیں اور اس سے باتیں معلوم کرنے کی کوشش کرتی ہیں. یہ خیانت ہے, یہ عمل ہمارے ایمان کے منافی ہے. ایک مومن کبھی یہ حرکت نہیں کر سکتا. یہ ایک شکل ہے. دوسری شکل, ذرا میاں بیوی کے درمیان میں تھوڑا سا اختلاف ہو جائے کہ وہ سارے معاشرے میں اپنے درمیان میں ہونے والے معاملات کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں. حالانکہ قرآن نے کہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, دونوں ایک دوسرے کے لباس ہو, اور ہر انسان کے لباس کے پیچھے عیب ہے. ہم میں سے ہر آدمی کے بدن پر عیب ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بے عیب ہوں. ہمارے لباس کے پیچھے ہمارے عیب چھپے ہیں. کیا کرو گے؟ ہمارا عمل کیا ہے؟ ہم اسے چھپا کر رکھتے ہیں. ہم اپنے بدن سے کپڑے ہٹا کر اپنے آپ کو لوگوں کے درمیان میں عریاں نہیں کرتے, لوگوں کے درمیان میں خود کو بے عزت نہیں کرتے. میاں بیوی ایک دوسرے کی عزت ہے, ایک دوسرے کا لباس ہے. دونوں کے درمیان میں کچھ اختلاف ہو جائے, دونوں کے درمیان میں کچھ کمی بیشی ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ لباس کھول کر چوراہے پر سب کو دکھائے؟ نہیں, ایک دوسرے پر پردہ ڈالتے رہے. لباس ہٹنے لگے کھینچ کھینچ کر برابر کرتے رہے. امانت ہے میاں بیوی کے درمیان کی باتیں. اور خاصتاً جو بوڑھے لوگ ہیں, معذرت کے ساتھ جو گھر کی بڑی خواتین ہوا کرتی ہیں, یہ بیٹا اور بہو کے درمیان کی ہر بات معلوم کرنے کی کوشش میں ہے. آج معاشرے میں کافی اختلافات اسی کی وجہ سے ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے معاشرے کی حفاظت کرے. اسی طرح ایک اور امانت جو لوگوں کے درمیان کی ہے وہ ہماری نوکریاں ہیں. ہماری نوکریاں امانت ہے. جیسا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی نے کہا تھا یا ابت استأجرہ ان خیر من استأجرت القوی الامین. ابا جان, موسیٰ کو اجرت پر رکھ لیجیے, اسے مزدور بنا لیجیے. کیوں؟ جو سب سے بہترین مزدور ہوتا ہے وہ 2 صفتوں سے متصف ہوتا ہے, ایک طاقتور اور دوسرا امانت دار. ان خیر من استأجرت القوی الامین. جو طاقتور ہوگا, امانت دار ہوگا,
وہ مزدور سب سے بہتر ہوگا، اور موسیٰ کے اندر یہ دونوں صفات موجود ہیں۔ تو نوکریاں امانت ہیں، ہم جس کے پاس کام کرنے کے لیے جاتے ہیں، ہماری جابس امانت ہیں، اور جو ہماری جابس امانت ہیں وہ 3 طرح سے ہے، اس بات کو سمجھ لیجئے۔ ہماری نوکریاں 3 طرح سے امانت ہے، وقت کے لحاظ سے، کام کے لحاظ سے، قابلیت کے لحاظ سے، اور یہ تینوں چیزیں دیکھ کر آج ہمیں تنخواہ دی جاتی ہے: وقت، قابلیت، کام، یا وقت، کام، قابلیت۔ ایک مثال سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ آپ کی نوکری ہے صبح 9 تا شام 5 بجے، آپ اگر 9:30 بجے پہنچتے ہو تو آپ وقت کے ساتھ خیانت کر رہے ہو، اتنی دیر کی آپ کی تنخواہ حلال نہیں ہوگی۔ وقت پر جاتے ہو، کچھ دیر پہلے نکل جاتے ہو، تو بھی آپ وقت کے ساتھ خیانت کر رہے ہو۔ صبح 9 بجے پہنچ کر شام 5 بجے آ رہے ہو، لیکن اس طرح کہ آپ کو 10 ٹیبل بنانے ہیں، آپ 8 بناتے ہو، تو آپ اپنے کام میں خیانت سے کام لے رہے ہو۔ کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ تبارک و تعالی کی ذات دیکھ رہی ہے۔ نہیں، صبح 9 بجے پہنچتے ہو، شام 5 بجے تک کام کرتے ہو، 10 ٹیبل بھی بناتے ہو، لیکن اس کی جو فنیشنگ ہونی چاہیے، اس کی جو خوبصورتی اور جو کمال والا کام ہونا چاہیے، اگر آپ ویسا نہیں کرتے، سستی سے کرتے ہو، تو آپ اپنی قابلیت کے ساتھ خیانت کر رہے ہو۔ ہم میں سے ہر آدمی جو کسی اور کے پاس کام کر رہا ہے، وہ ان تینوں چیزوں کا خیال رکھے: وقت کا خیال رکھے، کام کا خیال رکھے، قابلیت کا بھی خیال رکھے۔ ہماری نوکریاں امانت ہیں، اور لوگوں کے درمیان میں ویسے امانتیں بہت ہیں۔ ایک آخری چیز بتا کر بات کو پھر اس کے بعد ختم کرتا ہوں کہ ہماری ذمہ داریاں بھی امانت ہے۔ ہم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے۔ کہیں میں بڑا بھائی ہونے کے ناحیے سے ذمہ دار ہوں، کہیں میں اس مسجد کا بڑا ہونے کے ناحیے سے ذمہ دار ہوں، کہیں باپ ہونے کے ناحیے سے ذمہ دار ہوں، تو کہیں کوئی عورت بہن ہونے کے اعتبار سے ذمہ دار ہے، کبھی ماں ہونے کے اعتبار سے ذمہ دار ہے، کبھی بیوی کے اعتبار سے ذمہ دار ہے، کبھی ایک انسان دوست کے اعتبار سے ذمہ دار ہے۔ تو ہم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا: کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے اور راعی ہے، اس کے ماتحت کچھ لوگ ہوا کرتے ہیں، اور کل قیامت کے دن اس سے اس کے ماتحتوں کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ آپ سے سوال ہوگا۔ روایتیں اس قسم کی کئی ہیں، وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ میں اگر بڑا بھائی ہوں تو مجھے اپنے چھوٹے بھائیوں کا پورا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ چاہے جہاں وہ مرے مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں، نہیں، سوال ہوگا، اور آپ ہی سے مطلب ہے۔ پوچھا جائے گا، باپ سے پوچھا جائے گا کہ بیٹے کی تربیت تم نے کیسے کی، ماں سے پوچھا جائے گا کہ تم نے بچوں کی تربیت کیسے کی، بیوی سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے شوہر کے مال کی، شوہر کے بستر کی اور اس کے بچوں کی تربیت کیسے کی، اس کا تم نے کیا خیال رکھا۔ دوست سے دوست کے متعلق پوچھا جائے گا کہ تم نے اس کے ساتھ کتنی نصیحت والا کام کیا۔ مسجد کے ذمہ داروں سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے تھا اور تم نے کیا کیا۔ مدرسے کے ذمہ داروں سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنا کتنا کردار ادا کیا۔ ہم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے، کل قیامت کے دن ہمیں اپنی ان ذمہ داریوں سے کوئی چھوٹ ہونے والی نہیں ہے۔ اور اگر ہم ان ذمہ داریوں سے بھاگتے ہیں یا اپنے آپ کو بری سمجھتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ میں نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا، تو پھر ہم اپنی ذمہ داری سے بھاگنے والے ہیں اور اس ذمہ داری میں خیانت کرنے والے ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا: ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیۃ یموت وہو یموت وہو غاش لرعیتہ الا حرم اللہ علیہ الجنہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ تم میں سے کسی آدمی کو اللہ تبارک و تعالی ایک ذمہ دار بنا دے اور وہ آدمی ذمہ داری ادا نہ کرتے ہوئے مر جائے، اپنی رعایا کے ساتھ غش کرتے ہوئے، دھوکے بازی اور خیانت سے کام لیتے ہوئے مر جائے، الا حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ تبارک و تعالی ایسے آدمی پر جنت کو حرام کر دے گا۔ تو ہمیں اپنے کردار کو سمجھتے ہوئے اس کردار کی جو امانت اور جو ذمہ داری ہے اس کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ امانت کی دوسری قسم تھی جو لوگوں کے ساتھ ہے۔ وقت بالکل ختم ہو چکا ہے۔ ایک آخری بات کہ ہمارا جسم ہی ہمارے پاس ایک امانت ہے، اسے آپ وہی چیزیں دیجئے جو اس کے لیے بہتر ہے، اسے آپ اتنی نیند دیجئے جو اس کے حق میں ضروری ہے،
جو چیزیں بھی آپ کے جسم کو نقصان پہنچانے والی ہے، آپ اپنے جسم کو چیز نہیں دے سکتے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرا جسم میری مرضی. آپ کا جسم ہے ہی نہیں. کیا خاک آپ کا جسم ہے؟ ہمارا جسم ہے. اس جسم پر ہماری مرضی چلتی ہے. شرم آنی چاہیے بولنے والوں کو. جسم پر کئی ایسے بال اگتے ہیں جو ہمیں پسند نہیں. تمہارا جسم ہے، روک کر بتاؤ ایک بال کو بھی اگنے سے. کتنے لوگوں کے بال جھڑ گئے، ایک بال اگا نہیں سکتے. ہمارا جسم، ہماری مرضی. ہمارے پیٹ کے اندر فضلہ بھرا ہوا ہے، کہاں کی مرضی؟ 5 منٹ زیادہ ہو گئے، آدمی کیا گفتگو کر رہا ہے سمجھ میں نہیں آتا. پیٹ خالی کرنا ہے. نیند سے بیدار ہوتا ہے، منہ سے تعفن آتی ہے جو خود ہم سننا پسند نہیں کرتے. ہمارا جسم کہے گا خاک ہمارا جسم ہے. یہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے حوالے کیا ہوا ہے کہ تم آزمائے جاؤ گے اس جسم کے ذریعے سے. اس کا استعمال ویسے ہی ہونا ہے جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کہا. نہیں ہوگا، اللہ نے کہا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. تمہارے آنکھ، تمہارے کان، تمہارے دل کے متعلق کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا. اور آج ہم اس جسم کو اپنا سمجھتے ہیں، اسے آرام دینے کی کوشش کرتے ہیں، اسے لذتیں دینے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی شہوتیں پوری کرتے ہیں. قیامت کا دن ہوگا، یہ ہماری ہڈی ہوگی، یہ ہماری جلد ہوگی، ہمارے ہاتھ، ہمارے کان، ہمارے ناک یہ ہمارے خلاف گواہی دیں گے. اللہ نے کہا حتی اذا جاؤوها شہد علیہم سمعهم وابصارهم وجلودهم وقالوا لجلودهم لما شہدتم علینا. جب قیامت کا دن ہوگا اللہ نے کہا کہ بندے کی جلد، بندے کے آنکھ، بندے کے کان اس انسان کے خلاف گواہی دیں گے. میں ہوں گا، آپ ہوں گے، ہم کہیں گے وقالوا لجلودهم لما شہدتم علینا. تم میری جلد، تم میرا جسم ہو، تم نے میرے خلاف کیسے گواہی دے دی؟ میں تمہیں بچانے کی کوشش کر رہا ہوں. لما شہدتم علینا، تم میرے خلاف کیسے گواہی دے سکتے ہو؟ یہ ہمارا جو جسم ہے کل قیامت کے دن ہمارا باغی ہوتے ہوئے کہے گا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء. آج مجھے اس ذات نے کہلوایا ہے جو ہر چیز کو کہلوانے پر قادر ہے. یہ ہمارا جسم امانت ہے. جو حرام اشیاء کا استعمال کرتے ہیں وہ خبردار رہیں کہ ہمارا جسم کل قیامت کے دن ہمارے حرام اشیاء کے استعمال کے خلاف ہم پر گواہی دے گا. جو حرام چیزیں اپنے جسم کو دیتے ہیں وہ ہمارے خلاف کل قیامت کے دن گواہی دے گا. اب باقی کی باتیں بہت سی ہو سکتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمیں امین بنا دے. الہ العالمین دنیا و آخرت کی تمام بھلائیاں مسلمانوں کو عطا فرما، دنیا و آخرت کی تمام برائیوں سے مسلمانوں کی حفاظت فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.